بخاری صاحب, I think he is going to be sorry, کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے اب ان کو بھگتنا تو پڑے گا, اور چیف جسٹس نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے ہیں. کس طرف یہ معاملہ جاتے دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے بعد؟ وہ ہم ایک روایت سنتے تھے, پرووربیل سیئنگ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. سوری صاحب اب قابو تو آ گئے ہیں. قابو تو آپ خیر پہلے بھی آئے ہوئے تھے, لیکن اس وقت جن قوتوں نے آپ کو بچائے رکھا, یعنی آپ کا جو الیکشن تھا وہ اتنا بڑا فراڈ تھا کہ اس کے اوپر جو کچھ اس وقت کہا گیا یا جو کچھ حقائق تھے اس وقت, اس پر ان کو سٹے آرڈر دے دینا, اور اس سٹے آرڈر پر ان کا ڈپٹی سپیکر بن جانا, اور پھر پورے ٹینیور تک اس کے اوپر بدستور قائم رہنا, یہی بہت بڑی مثال تھی قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی. لیکن پھر انہوں نے سہولت کاری میں وہ کہاں تک چلے گئے, ان کی باری اب آنی ہے. ان کے بارے میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں عدالت نے, اور جو عدالت نے اس سے پہلے سپریم کورٹ کی کارروائی کو کوٹ کیا ہے, جو 5 ججوں نے کہا تھا کہ یہ مرتکب ہوئے ہیں, یعنی ہائی ٹریجن کے. ہائی ٹریجن از اے ہاربل ٹرم اور offense, اس کے بارے میں اب چونکہ سپریم کورٹ نے صرف یہیں تک اکتفا نہیں کیا, ان کا ہم 2018 کا الیکشن بھی کھنگال لیں گے کہ اس میں کیا ہوا تھا, تو وہ تو میرے خیال سے بہت سو کو خیر منانی چاہیے اپنی. تو سوری صاحب جو ہے وہ اس میں مجھے بچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جذبہ فدائیت میں جس طریقے سے وہ آرڈر پڑا تھا, وہ میری تو خواہش تھی کہ وہ ہم اپنے ناظرین کو ذرا دکھا دیتے. یہ ایکٹ جو ہے یہ اب کسی سے چونکہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. مجھے بس صرف ایک بات پر تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ اس کی تاریخ بڑی لمبی دے دی ہے انہوں نے, ورنہ جس طرح کے حقائق سامنے ہیں وہ تو پھر فٹافٹ نپٹانے والی بات کرنی چاہیے تھی اس کو. 3 ویکس تک انہوں نے کہا اس کو سوالوں کے جوابات دیں اور پھر اس کے بعد. کریکٹ. اب دوسری بات یہ ہے جی, آج کی جو کاروائی تھی سپریم کورٹ کی, چاہے وہ اس کیس میں ہیئرنگ کے دوران تھی یا بعد میں جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس سنا گیا, اس کے اوپر بھی بہت گفتگو کی گنجائش ہے, ہم کریں گے اس کے اوپر. آج کی کاروائی سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب سپریم کورٹ میں نہ صرف یہ کہ مرضی سے کیس نہیں لگوائے جا سکیں گے, بلکہ وہ جو ادارے, میں آئینی کا لفظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہوں, وہ جو گھس بیٹھیے آ جاتے تھے بیچ میں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے, اپنی مرضی کی ڈیٹس لگوانے کے لیے, اپنی مرضی سے کیس ٹھپ کرنے کے لیے, وہ تو ان کا تو اب اخیر ہو گیا. وہ تو بالکل واضح الفاظ میں چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ بھائی نو مور, تھینک یو ویری مچ, نو مور, ڈیئر ناٹ. یس, لمبے ہاتھ جو گھسے ہوئے تھے اس کو روکیں گے سپریم کورٹ کے اندر, یہ اسپیسیفک ان کے ورڈز تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جی شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس ہے اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. جی فیصلہ محفوظ ہو گیا, اور اس کی بھی ڈیٹ جو ہے وہ 1 مہینے کی دے دی گئی ہے. اگر بخاری صاحب جو بہت ہی اہم کیس ہے اس پر شوکت عزیز صدیقی کا بات میں, لیکن قاسم سوری صاحب کو جو اتنا آپ یاد کر رہے تھے نا, جی وہ میں واقعی انہیں بہت یاد کرنا چاہتا ہوں. اگر میں نے پہلے بھی فرمائش کی تھی کہ اگر وہ ہم سنوا دیں, سنوا رہی ہوں, ہمارے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں کہ وہ کیا رہے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے اسمبلی کے اندر آ کے کیسے وہ خط پڑھ کر سنایا تھا. دیکھیے. وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی. عدم اعتماد کی تحریک کا آئین, قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں, ویلڈ ہے, لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے. جی ڈس رولنگ کرنے کی میں دیتا ہوں. سوری صاحب کے وہ کپڑے پھاڑ کے اپنے کپڑوں سے باہر نکل جاتے اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے چکر میں. یہ بدنصیب ترین لمحہ تھا قومی اسمبلی کی پوری ہسٹری میں جب اس طریقے سے قانون کی, آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں. وہ میں نے کہا کہ اب وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, باری ان کی آنے والی ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو اس کا حساب دینا ہوگا کہ انہوں نے یہ اللیگل آرڈر کیوں پڑا تھا, ان کا اپنا الیکشن جو ہے بات وہاں تک بھی جائے گی. اور اگر انہوں نے کوئی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی تو پورا الیکشن 2018 جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ریویو کریں گے, یعنی ریویو کے اندر آ جائے گا. اور اس سے بڑے پردہ نشینوں کے بھی نام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کارستانیاں کی تھی اور کیسے یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے یہ مارز وجود میں آئی تھی. اینی وے, ہم بات کر رہے تھے جی شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کی. میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں ان کے عدالت میں 2 دفعہ پیش ہو چکا ہوں. ان کا جو طریقہ کار ہوتا تھا, جو جس طریقے سے وہ عدالت کی کارروائی کو چلاتے تھے, وہ بڑا ببانگ دہل کہتے تھے, جو بات بھی کہنی ہوتی تھی اور میرٹس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے تھے. یہ میں ان کے ہٹ جانے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو طرز سماعت تھا وہ یقینی طور کے اوپر اٹ واز ان دا لائن اینڈ ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. آج اٹارنی جنرل نے کہا بھی ہے کہ بغیر انکوائری کے ان کو ہٹا دینا یہ آئینی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ سپریم کورٹ بھی اب یہی سوال پوچھ رہی ہے کہ بات ان کے تقریر کرنے کی نہیں ہے، ان کے تقریر میں انہوں نے کیا کہا اس کی ہے، کانٹیکسٹ کی ہے. اور اگر اس کی بات آئے گی تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پردہ نشینوں کے نام تو آ چکے ہیں آلریڈی، اور بہت کچھ بھی اس سے کھلے گا اگر وہ تقریر سامنے لائی گئی. تو میں نے وہ سنی ہوئی ہے تقریر، اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم دکھا سکیں. عمران خان صاحب جو ہیں آج وہ بول پڑے ہیں سائفر کیس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ سائفر باجوہ کے لیے آیا تھا جس کا شاہ محمود کو اچانک اتفاقاً علم ہوا. سر یہ سائفر کیس میں عمران خان کا یہ بیان، یہ کتنا یو ٹرن ہوا؟ یہ یو ٹرن لینے کے تو وہ انگنت بادشاہ ہیں، اس لیے وہ گنتی نہ وہ خود گنتے ہیں نہ ہمیں گننے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے جو چند اہم پہلو ہیں اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بائی دا ویری ٹائٹل آف اٹ اسپیکس کہ جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں خاص طور سے آف سینسٹیو نیچر دے کین ناٹ بی پبلک. ایک مگر ہماری ایک خاتون تجزیہ کار ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ان کا، انہوں نے آج اپنی تمام تر قابلیت صرف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سائفر از نو کیس. سائفر از ناٹ اے کیس. نو کیس. اگر میں ان کی بات کو مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائفر کو کوڈڈ لینگویج میں بھیجنے کی بجائے سفیروں کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ سائفر جو وہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ کسی اخبار کے لیٹر ٹو ایڈیٹر کالم میں چھاپ لیا کریں، سب کو پتہ چل جائے گا. سمپل میل کر دیا کریں سی سی میں سب کو. نہیں وہ لیٹر ٹو ایڈیٹر میں چھاپیں جی، اتنا اہم ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے اسپیشل تیار کیا جاتا ہے لوگوں کو جو کہ اس کو ڈی کوڈ کریں، پھر اتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں. اب ذرا تھوڑا سا تفصیل کے اندر جانا بہت ضروری ہے. دیکھیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی ہمارے غیر ملک میں سفراء ہیں وہ کوڈڈ لینگویج میں میسج بھیجتے ہیں آف اینی امپورٹنٹ نیچر. یہ کتنے لوگوں کو میں عرض کرتا ہوں اس کی جی بنیادی طور پر 3 کاپیاں بنتی ہیں، ایک بلکہ 4. ایک فارن آفس کے پاس رہتی ہے، ایک چیف آف آرمی سٹاف کو جاتی ہے، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو جاتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ وزیر اعظم کو جاتی ہے. وزیر اعظم کو جاتی ہے. اگر یہ ڈاکومنٹ اتنا ہی عام ہے تو پھر تو اس کی کاپیاں چھاپنی چاہیے نا اخبار میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے. ایک بات اس کے اوپر سب سے اہم جو آفینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کاپی پہ قبضہ کیا، گھر لے گئے، جب آپ سے مانگی گئی پاس پوچھ کی گئی تو آپ نے کہا وہ تو گم ہو گئی، اور وہ گم ہونے کے بعد اچانک امریکہ کی ایک ویب سائٹ کو مل جاتی ہے جو اس کا پورا متن چھاپ دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال. اب آ جائیے جناب یہ سائفر کیس آیا کیسے سامنے، ہاؤ اٹ کیم ٹو دا فور. وہ جب انہوں نے جلسے میں عمران خان جنرل باجوہ صاحب جو ہیں اور پرائم منسٹر صاحب یہ کامرا جو ہے اس کا دورہ کر رہے تھے، کامرا ریبلڈ فیکٹری جو ہے، ٹھیک ہے. اس کے دوران جنرل باجوہ نے، اور یہ انہوں نے باقاعدہ پبلکلی سٹیٹ کیا ہوا ہے، ہمیں بریفنگ میں بتایا تھا انہیں کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ یہ ایک سائفر آیا ہوا ہے، اس کو آپ ذرا سنجیدگی سے لیں. تو اس پر خان صاحب نے کہا چھوڑیں جی یہ سائفر وائفر تو آتے رہتے ہیں. اس سے پہلے تک انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اس کے پہلے تک انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن دیٹ از ویئر دا ٹرک از. ہوا یہ ہے کہ یہ سائفر چڑھ گیا شاہ محمود قریشی کیا تھے، وہ لے کے آئے تڑپتے ہوئے خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب آپ دیکھیں گے تو بڑا مزیدار چیز ہمارے قابو آ گئی ہے، اس کے ساتھ تو ہم کھیل لیں گے. اب اس کھیل کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اعظم خان جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر صاحب کے، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو منٹس آف میٹنگ میں نے بنانے ہیں نا، ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے. یاد ہے؟ اب وہ جو لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اعظم خان کا بیان جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ تو تھوڑا سا یو ٹرن لے لیا انہوں نے یا سافٹ کر دیا ہے اپنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اسد مجید صاحب جو ہیں جو اس وقت ہمارے ایمبیسڈر تھے وہاں پر اور اب فارن سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، اور اس میں 2 باتیں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہیں. پہلی بات یہ کہ سائفر میں کہیں لفظ سازش اور تھریٹ کا استعمال نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس کے بعد سائفر کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس سائفر کو استعمال کرنے سے پاکستان امریکہ کے تعلقات کو دھچکا لگا. خراب ہوئے. خراب اس لیے ہوئے کہ آپ وہ سائفر لہرا کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں چونکہ ماسکو گیا تھا اس لیے امریکہ نے مجھے معاف نہیں کیا اس کے اوپر. That means that you were trying to play with the relations of 2 superpowers. Russia and America as well. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سائفر کا سرفیس ہو جانا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو آپ ان لوگوں کی عقل کا صرف ماتم کر سکتے ہیں. یہ ان کی عقل کا ماتم کرنے کا معاملہ ہے. سائفر کے اوپر ابھی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اور ہونی ہے،
ہم توقع رکھ رہے ہیں یہ کہ دس شوڈ بی ڈیسائیڈڈ ونس اینڈ فار آل، اوکے کہ یہ اس قسم کی جو کمیونیکیشن ہے، جیسا کہ ہمارے علم میں تو ہے کہ یہ دس کین ناٹ بی میڈ پبلک. اچھا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ خان صاحب نے لہرایا ضرور تھا، وہ تو سفید کاغذ تھا، جی مگر قبلہ آپ نے اس کے مندرجات جو آپ کے بقول اس کے مندرجات تھے کہ وہ سازش تھی. سارا آپ نے اس جلسہ عام میں خطاب فرمایا جی، بالکل. کہ میں ماسکو گیا تھا، مجھے امریکہ کے سفیر نے ڈونلڈ ڈو نے سازش کر دی ہمارے پہلے خلاف. کہا تھا نام نہیں لینا، پھر غلطی سے خود ہی نام لے دیا. کریکٹ. اور اس سے آگے جائیں گے تو بات اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گی. پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ نہیں وہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ سازش امریکہ نے نہیں ہے تو لوکل میر جعفر میر صادق نے بنائی تھی. یاد ہے آپ کو؟ جی جی جی. وہ کس سے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، ان کی کون سی بات کا اعتبار کریں؟ سر بات آتے آتے تو پھر محسن نقوی صاحب آ گئی تھی کہ انہوں نے کی ہے یہ سازش ساری، یہ تک دیکھیے بیان آئے تھے. یہ بس میں نے کہا نا کہ عقل کا ماتم کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو ان کے کہے کو ریلیجسلی مانتے ہیں ان کو تھوڑی سی عقل کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کہ وہ خود آپ اپنے کہے کے اوپر نہیں ٹھہرتے ہیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو رہی سائفر کیس کی کہانی اور سپریم کورٹ میں دیگر جو سماعتیں ہوئی ہیں، لیکن بلوم برگ کی جو رپورٹ ہے اور تازہ داد و شمار ہے، کون کہاں تک پہنچا ہے اور کس کی عروج پر بہت زیادہ مقبولیت ہے، سب کچا چھٹا کھل گیا ہے.